ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خدا ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں راشد بھائی، باپ بڑے بڑے حادثوں سے لڑ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، بڑے بڑے خطروں کے بیچ سے نکل جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، لیکن کب ڈرتا ہے، کب ٹوٹتا ہے؟ جب اپنی ہی اولاد اپنے باپ سے پوچھتی ہے تمہارے لیے کماؤں یا اپنے بچوں کے لیے کماؤں، یہاں آ کے باپ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں آ کے ٹوٹ جاتا ہے باپ جو کہیں نہیں ڈرا، جو رات کے اندھیرے میں 3 بجے تیری ڈریس کی فکر میں اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے آیا، نہ شیر کا ڈر نہ چور کا ڈر، جسے جان کا خطرہ نہ ڈرا سکا، لیکن ایک جملہ ڈرا دیتا ہے۔ میں بیٹے سے ضرورت کی بات کہوں تو ضرور، اگر انکار کر دیا تو منہ کہاں چھپاؤں گا؟ یہاں آ کے باپ ڈر جاتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے نا تو پھر باپ ڈر ڈر کے پوچھتا ہے کیا میری دوا کا وقت ہے تیرے پاس؟ رونے کا مقام ہے۔ سردی آ گئی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کتنے بوڑھے آگ جلنے کے بعد نہ بجھی رات پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن باپ تو باپ ہوتا نا۔ ماں باپ کبھی اولاد کی برائی نہیں کرتے۔ وہ بیٹا جو 24 گھنٹے میں ایک بار کھانے کو نہیں پوچھتا، اور اسی کے باپ سے پوچھو نا اولاد کیسی ہے تو کہتا دعا کرو اللہ سب کو ایسے بیٹے دے۔ وہ پھر بھی جھوٹ بول کے کہتا جیسے میرے بیٹے ہیں اللہ سب کو ایسے دے۔ کیسے چچا؟ کہا جب تک مجھے نہیں کھلا دیتے خود نہیں کھاتے۔ یہ ماں باپ ہوتے، اور ذرا سی نا ماں باپ کی طرف سے کمی ہو جائے تو بیٹا چوراہے چوراہے پہ باپ کی برائی کرتا ہے، باپ کی برائی۔ جاؤ نا میرے ابا کو سمجھاؤ، سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دوہات کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، نہ کبھی باپ کی برائی نہ کرنا۔ تجھے پتا ہے نبی نے فرمایا اگر تجھے یہ جاننا ہے نا تیرا خدا تجھ سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو خدا پاک بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ رتبہ ہے باپ کا، یہ مقام ہے۔ اس نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ ہم پوچھ رہے ہیں کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ کیا کیا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آدھار کارڈ میں جو باپ کا نام ہے نا، پوری زندگی اس نام کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہم تو۔ اس کے لقمے، اس کی کمائی اور اس کی وہ گرمی، اس کی سردی، وہ الگ باتیں رہ گئیں۔ اس کے آدھار میں جو تیرے نام کے ساتھ نام ہے نا، اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اگر آدھار سے باپ کا نام ہٹا دو تو نوکری تو بڑی بات ہے، کروٹ میں بیٹھنے کوئی کرسی نہیں دے گا۔ ہاں اگر ابا کا نام ہٹ جائے تو حلالی کہنے والا نہیں ملے گا کوئی۔ یہ سوچیں ذرا، آج سردی کا موسم ہے، ابا ڈر کے پرچہ نکالتا، اس نے پچھلے سال کا بچا کے رکھا تھا، سیرپ کا ریپر پھاڑ لیا تھا، اگلے سال یہی سیرپ منگانا ہے، یہی سیرپ منگانا ہے، چپکے سے نکال کے کہتا بیٹے پچھلی بار یہ سیرپ لا کے دیا تھا نا، بڑا سکون ہوا تھا کھانسی میں۔ بیٹے نے پکڑا، یوں توڑا مڑوڑا اور باپ کے منہ پہ مار دیا۔ کہتا ہے تمہارے سیرپوں نے، تمہاری دوائیوں نے میری جان کھا لی۔ قسم کھا کے بتا جب تجھے نمونیا ہوا تھا، اگر اس باپ نے تجھے پھینک دیا ہوتا نا ایسے جیسے تو نے کاغذ پھینکا ہے، قسم خدا کی کتے نوچ کے کھا گئے ہوتے، کتے نوچ کے کھا گئے ہوتے۔ آج پرچے پھاڑ دیتے ہو، قدر نہیں ہے نا ماں باپ کی۔ جس دن یہ نہیں ہوں گے پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے۔ آج ہیں تو قدر نہیں ہے، پدھان بن گیا کہ تو کرسی سے اٹھتا نہیں ہے، ابا کو حاجی جی کہہ کے آواز دیتا ہے، تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ماں کو حجن کہتا ہے، اور تو جانتا ہے نادان تو کچھ نہیں بولا تھا، جس دن تو نے اپنے بچپن کے اندر کانپتے چھوٹے لبوں سے اماں کہا تھا نا، اس نے پوری محلے میں جا کے کہا تھا، آج میرے بیٹے نے مجھے اماں کہہ کے پکارا ہے۔ جب تو نے پہلی بار ابا کہا تھا تب تجھے اس نے کندھے پہ بٹھا کے میلوں کے چکر لگا کے کہا تھا لوگوں میں نصیب والا ہوں، میرا بیٹا مجھے ابا کہہ کے آواز دے رہا ہے۔ آج تجھے ابا کہتے ہوئے تیرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، کبھی باپ کو حاجی جی کہتا ہے، کبھی پدھان کہتا ہے، تیرے کان ترس جائیں گے جس دن تیری اولاد تجھے پدھان کہہ کے آواز دے گی، تو سوچے گا کاش کوئی ابا کہہ دیتا، کاش میرا بیٹا ایک بار پیار سے اپنا کہہ دیتا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اس دنیا کا اصول ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے باپ کو عزت دیا کرو، تمہاری اولاد تمہیں باپ والا مقام دیا کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہاں، میری کیا اوقات ہے، یہ مجھ سے بڑے لوگ بیٹھے، یہ سارے بڑے لوگ بیٹھے، میں کچھ بھی نہیں، بس حضور کا نوکر۔ یہ میرا سب سے بڑا خطاب کہ میں ان کے دین کی نوکری کرتا ہوں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے نبی کو رب نے بے شمار شان عطا فرمائی، کیا نہیں دیا؟ 2000 سے زیادہ لقب، 2000 سے زیادہ لقب، جبریل جس کے دروازے کا دربان ہیں، کیا نہیں دیا؟ مگر وہ نبی بھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب ماں کی قبر انور پہ جاتے تو اتنا روتے کہ صحابہ کی چیخیں نکل جاتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابا ہیں نا، کوئی مطلب ہی نہیں، بوڑھا ہو گیا تو پھینکو ایک طرف، آج اس کی کھانسی بھی ہضم نہیں۔ ماں باپ جیسا دل نہیں ملے گا۔ ماں اگر مرغی ہو تو چیل سے لڑ جاتی ہے، ماں مرغی ہو تو بلی سے لڑ جاتی ہے، ماں ہرن ہو تو شیر سے لڑ جاتی ہے۔ بتا اگر جانوروں میں ممتا اتنی بڑی ہے تو اشرف المخلوقات جسے بنایا گیا اس ماں کے سینے میں ممتا کتنی ہوگی؟ قدر کرنا، قدر کرنا۔ آج حسن رضا، خدیجہ فاطمہ، یہ دو نام ہے نا، کل تمہارا بھی نام ایسے ہی تھا۔ ہم بھی ایسی آنکھوں کے تارے تھے، ہماری ولادت میں بھی اتنی خوشی تھی۔ آج کیا ہو گیا؟ باپ جا کے کہتا دعا کرو بیٹا مر جائے۔ لوگ، میں سوچتا ہوں کتنا دکھ اس بیٹے نے دیا ہوگا جس کا باپ بیٹے کے لیے بد دعائیں کرتا ہو۔ اور مفید مشورہ ہے کبھی ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی رتبے نہیں بڑھائے ہیں اللہ نے، ایسی عظمتیں اونچی نہیں کی ہیں، ایسی شانیں نہیں بخشی ہیں، بڑا وقار ان کو دیا گیا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ تم کما کے آؤ نا، معاف کیجئے، ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کی پڑنت میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں، کسی کی کئی ہوئی بات نہیں ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ جیسی شوہر باہر سے آیا شہر سے تو بیوی کو چاہیے یہ تھا کہ استقبال کرتی، خدمت کرتی، پانی پلاتی، خیریت پوچھتی، آتی آدمی کو دیکھا منہ بگاڑ لیا، ایسے کر لیا جیسے 3-4 کلو کی بھیلی رکھی ہے کھوپڑی پہ۔ آ کے پوچھ رہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہ ڈائریکٹ، پہلے سیدھا منہ بند، پھر پوچھا ارے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ڈائریکٹ زہر اگلتی کہتی ہے تو تم رہو یا میں رہوں گی یا تمہاری اماں رہے گی۔ کچھ نہیں بتایا، یہ بات کے بات ختم کر دی۔ اور ایسے ہی ہم میاں مٹھو، عورت کی ایک رات کے پڑے ہوئے غلام، یہ نہیں کہتا کہ تو بول کیا رہی ہے، کہتا رک پہلے اماں کو ہی دیکھ لو۔ تو کیا دیکھے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے نہ دیکھ سکے، بڑے بڑے نہ دیکھ سکے، حیثیت کیا ہے تیری؟ کہتا آج اسے ہی دیکھنا ہے۔ یہ پریشان کرتی، بتا ہوا کیا؟ وہ کہتی للہ روتا رہا، تمہاری اماں نے کھلایا نہیں، روٹی بھی میں ہی پکاؤں، للہ بھی میں ہی کھلاؤں، تمہاری ماں کس کام کی ہے؟ او میرے بھائی سن تو سکی، ماں باپ سے کتنا بھی بڑا جرم ہو جائے تجھے حق نہیں دیا گیا ہے کہ تو ماں سے جا کے حساب لے، تو باپ سے جا کے حساب لے، تو ان کے نوکروں جیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں باپ کی بارگاہ میں جایا کرو تو بگڑ کے نہیں، اکڑ کے نہیں، ایسے جایا کرو جیسے بادشاہ کی بارگاہ میں رعایا جایا کرتی ہے، جیسے بادشاہ سے پوچھے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی جایا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ماں باپ سے بات کرنی ہے تو بنا سوچے منہ نہ چلا، پہلے اجازت لے، اگر وہ کہہ دیں پھر بات کر، اس لیے کہ ان کے لہجے میں ماں نہیں بولتی، ماں کے لہجے میں خدا بولتا، اس لیے لیمٹ میں رہا کرو۔ ہاں بھائی لیمٹ میں، کہہ رہے ابھی دیکھ رہا ہوں، ماں کو دیکھنے گیا، سن ماں کی کون قیمت کیا دے گا۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو مثنوی شریف میں تحریر فرمایا۔ برداشت کر رہے ہیں نا، میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں، ہاں مجھے بھی نہیں آتا ہے کہ ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں، مجھے پتا ہے ایک رات میں جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ میرے جیسا ملا کہہ جائے جنتی ہو اور ہو جائیں سارے۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔
जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल अपनी चर्बी को कोयलों पे नहीं पिघलाते। कीमत है जन्नत की भी, कीमत है जन्नत की भी। निकलो अगर इस धोखे में हो कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है, तो वो तो बहुत बात की बात है। कब्र का जो मरहला ना वो बड़ा मुश्किल है, और उससे भी पहले जो सबसे मुश्किल मसला है वो दम निकलने का मसला है। फरमाया गया जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं ना, रूह आसानी से नहीं निकलती है, आसानी से नहीं निकलती है। हमने खेल समझ, वो मर गया बात खत्म हो गई ना। उससे पूछ जो मरा है रूह कैसे निकली है। फरमाया गया अगर फरिश्ते दबा के न रखे ना तो रूह निकलने की तकलीफ इतनी होती है कि बंदा 7-7 फीट उछल जाए। इसलिए माँ बाप को राजी करके मरना, ये भी ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अगर धोखा है ना, किसी ने कह दिया कि हाँ तू जन्नती है, तो फिर धोखे में ना रहना। इससे बड़ी बशारत तो हजरत उस्मान गनी को मिली है। हाँ, ज़ुन्नुरैन भी और महबूब ने अशर मुबश्शरा में तज़किरा किया है। और खशियत इलाही का आलम ये, कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो कब्र देख के चीख मार के रोते। लोग कहते बड़ी बड़ी फजीलतें तुम्हारे पास हैं, नबी ने कई बार तुम्हें जन्नती कहा है, रो क्यों रहे हो? कहते थे हाँ बात सच्ची है, लेकिन जब मैं कब्र को देखता हूं तो इसलिए रोता हूं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जिस पर ये आसान हो गई उस पर सारे मंजिलें आसान हो जाएंगी। आज मसला ही खत्म है, डर ही निकल गया। खुदारा माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। मसनवी शरीफ में लिखा है अल्लामा रूमी ने कि एक बाप शोहर घर में आया, बीवी ने कहा सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती। कहा फिर? कहा सुनो इसकी चारपाई बाहर डाल दो। उसने कहा बेगम नाराज क्यों हो रही हो? परेशानी की बात नहीं है, आज चारपाई अलग कर देते हो। तो जहाँ जानवर बनते थे ना, अब्बा का हाथ पकड़ा वहां ले गया और जाके ना जानवरों के घर में छोड़ के आने लगा, और पुराना सा कंबल ओढ़ने के लिए दिया। साथ में बेटा भी गया था उसका, पुराना कंबल। अल्लामा रूमी लिख रहे हैं इसको, ये कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लामा रूमी ने लिखा है कि वो गया और जाकर के बाप पे पुराना कंबल डाला और आने लगा। जब आने लगा ना तो पोता भी वापस आ रहा था, उसने अचानक हाथ छुड़ाया और दौड़ के आया। कंबल पुराना था इसलिए गला हुआ भी था, तो पोते ने वो कंबल दादा के कंधे से उतारा और उतार के पैर के नीचे रख के उसके 2 टुकड़े किए। आधा बाप के दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। अब्बा कहने लगा बेटे क्या बात है, हमारे घर में नए नए कंबल हैं, ये क्यों लेके जा रहा है? तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा मैं देख रहा हूँ आज तुमने दादा को ये कंबल दिया, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, मैं कल तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा ना, आधा कंबल दादा को दिया है, आधा कंबल तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं। ये अल्लामा रूमी ने लिखा है। जैसी करनी दौर से जैसी करनी वैसी भरनी। काबा आज दादा है यहाँ पे, कल तुम्हें डालना है। तड़प गया, दौड़ा, बाप के पैर पकड़े, चल। समझ गया, मैं मान गया, जितनी तुझे इज्जत मिलनी है उतनी मुझे इज्जत मिलनी है। ये हकीकत है। लेकिन हमारी जिंदगी, मैंने क्या कहा, हम कहते हैं देखो मेरी अम्मा बहुत खराब है, वो उसके बाल को खिलाती है, मेरे को नहीं खिलाती, उसके बाल को गोद में लेती, मेरे बच्चों को गोद में नहीं लेती है। ये बात है आप घर से बाहर कर रहे हैं, इससे माँ बाप का दिल टूटता है, दिल टूटता। आप इतने अच्छे बन जाओ कि माँ बाप तुम्हारी तरफ दौड़ के आए। कोई माँ बाप को ये उंगलियां आए मेरे हाथ की कितनी दिख रही हैं? बोलो, सबको दिख रही है ना? 5 है ना? अगर इसे काटोगे दर्द होगा मुझे? इसे कोई सी भी कटेगी तो दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि ये मेरा टुकड़े मेरे जिस्म के हिस्से हैं। तो जिस तरह एक भी उंगली दर्द में आए दिल पे गुजरती है, इसी तरह कोई भी बच्चा मुश्किल में आए माँ पे गुजरती है। कभी ये मत समझना कि मेरी माँ मुझे नहीं चाहती, मेरे बच्चों को नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बड़ी बात एक साहब ने लिखी, उन्होंने कहा कि एक दिन ना बीवी बच्चे परेशान हो गए ना माँ की खांसी से। तवज्जो है सारे लोगों की? माँ की खांसी से परेशान हो गए बीवी बच्चे, तो कहने लगे अपनी माँ को यार यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। कहा फिर क्या करना है? कहा कहीं और छोड़ दो। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात। माँ के पास आया, कहने लगा माँ आओ तुम्हें घुमाने लेके चलूं। माँ बूढ़ी हो गई थी, आपसे भी गुजारिश है माँ बाप बूढ़े हो जाए ना इन्हें वक्त दिया करो,
5-10 منٹ ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ جب کوئی ان سے بات نہیں کرتا نا تو یہ بڑے پریشان رہتے ہیں. ان سے بات کرنے والے ہونے چاہیے، بات کرنے والے ہونے چاہیے. تو ماں پریشان تھی. ایک دن بیٹے نے کہا ماں میں تجھے گھما لوں. اس نے کہا لے چلنا بیٹے. ماں نے کہا لے چل. ماں بہت خوش، بیٹے نے گاڑی میں بٹھایا. ماں بیٹھ گئی، بیٹا گاڑی چلاتا رہا. ماں پوچھتی تھی بیٹے یہ کیا گئے؟ اماں یہ ہاسپٹل ہے. بیٹے یہ کیا گئے؟ اماں یہ اسکول ہے. بیٹے یہ کیا گئے؟ بیٹے ماں یہ ہمارے یہاں کی فلاں عمارت ہے، یہ فلاں عمارت ہے، فلاں عمارت ہے. ماں بہت خوش تھی، میرا بیٹا آج گھمانے کے لیے لایا گئے. لیکن اچانک جا کے ایک عمارت کے سامنے بیٹے نے گاڑی روک دی. کھڑکی سے کھول کے ماں کو اتار کے کہنے لگا اماں اتریں ذرا. ماں اتر آئی. اس نے سوچا شاید میرا بیٹا مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے. ماں کو بیٹھایا تھوڑی دیر. وہاں اونچی عمارت تھی، سیڑھیاں تھی بنی ہوئی. ماں کو سیڑھیوں پہ لے کے بیٹھ گیا. پھر عمارت دکھا کے کہتا اماں تجھے پتا ہے یہ کون سی عمارت ہے؟ کہا نہیں بیٹے تو ہی بتانا، پورا راستہ تو نے بتایا کہ تو بتا یہ کیا ہے؟ اماں اس کو اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں. ماں نے جب اتنا سنا، ماں تو ماں تھی، ماں سمجھ گئی بیٹے کے لہجے سے بیٹا یہاں چھوڑنے کے لیے لایا گیا. لیکن ماں نے پھر بھی اپنے درد کو چھپانا چاہا. ماں یہ کہتی ہے بیٹے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اماں جان جب کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے ماں باپ کو یہاں لا کے چھوڑ جایا کرتے ہیں. اماں کہتی ہے اچھا بیٹے. کہا پھر؟ کہا یہاں کون دیکھتا ہے؟ اماں یہاں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. جب اتنی بات ماں نے سنی کہا بیٹے پھر؟ کہا امی آج میں تجھے یہیں چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن پریشان نہ ہونا، میں کچھ دن کے بعد تجھ سے ملنے آتا رہوں گا. جب اتنی بات ماں نے سنی ہے، ماں کا کلیجہ اندر کی اندر دہل گیا. اللہ اکبر. ماں یہ کہہ رہی تھی اے بیٹے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. اللہ اکبر. بیٹے نے اتنا کہا، اتنے میں چند عورتیں باہر آئی نکل کے اس عمارت سے. بیٹا چھوڑ کے جا چکا تھا. جب بیٹا پلٹ کے جا رہا تھا، آج ماں کو اپنی قربانیاں یاد آ رہی تھی. اسے وہ دن بھی یاد تھے کہ جب پیشاب کے بستر پہ خود لیٹا کرتی تھی اور اس بیٹے کو سوکھے میں لٹایا کرتی تھی. لیکن ممتا غالب آ گئی ہے عداوت پہ. آج غصے کو ممتا نے چھپا دیا ہے، لیکن ماں چاہتی تھی آواز دے بیٹے کو تاکہ اس سے پوچھے کہ یہ تو دودھ کا قرض ادا کر رہا ہے، کون سی قیمت دے کے جا رہا ہے. ماں نے خود سوچا، لیکن پھر ممتا نے کہا نادان بیٹے کو رسوا نہ کر، اگر وہ تجھ سے دور رہنا چاہتا ہے جانے دے اسے. ماں یہ سوچتی رہ گئی. بیٹا چلا گیا. جب بیٹا گیا عورتیں آ جاتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا. کاغذی فارملٹی پوری کی جا رہی ہے. کسی نے کہا محلے کا نام بتا، کسی نے کہا اپنا نام بتا. ماں نے سارے نام ایک ایک کر کے بتا دیے. جب ایک عورت نے یہ کہا کہ بتا تیرا بیٹا کون ہے، اماں بولتی نہیں ہے. اس نے کہا نام بتا. کہا میں نہیں بتا سکتی. دوسری عورت کہتی ہے کہ لگتا ہے یہ بیٹے سے ناراض ہو گئی ہے، اس کا بیٹا کمینہ ہے، یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسی بیٹے کو کسی نے کمینہ کہا، ماں نے بڑھاپے کی پوری طاقت اکٹھا کی اور لہجہ بدل کر کے تیور تیز کیے اور کہتی خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا. کہا تو نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اس ماں نے کہا تھا تجھے کیا پتا میرا بیٹا معاشرے میں عزت دار ہے، سوسائٹی میں عالی وقار ہے، اگر میں نام لے دوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی، اس کی رسوائی ہو جائے گی. کسی نے کہا عجیب ماں ہے، وہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا، یہ عزت کی پرواہ کر رہی ہے. تو اس ماں نے کہا تھا جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کردار ہے، اور جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا کردار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. خدا را قدر کریں ان کی، قدر کریں ان کی. یہ کبھی حقیقت نہیں بتائیں گے باہر جا کے، کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. ہاں کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان کے گھر میں نہ جگہ نہیں ہے ان بوڑھے ماں باپ کے لیے. نہ کیا کرو. اللہ نے ماں باپ دی ہیں تو قدر کر لو، قدر کر لو ان کی، قدر کرو. میرا نبی فتح مکہ کے دن آج ہزاروں لوگ پیچھے نہ صف بستہ ہیں. حضور نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، آئے نگاہ ڈالی پیچھے، سب بصف لوگ کھڑے. نماز کے بعد میرے حضور نے نہ گھٹنوں پہ سر رکھا اور رو دیے. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فتح مکہ کا دن ہے، کسی نے اگر آنکھ اٹھائی ہے محبوب تو اجازت دیں، آنکھیں نکال لیں گے.
کسی نے زبان چلائی ہے گلا کاٹ دیں گے. محبوب ابھی خون گاڑا نہیں پڑا ہے, آپ کہیں تو بیٹے لٹا دیں گے, روئے کیوں؟ میرے نبی نے کہا عمر آج ماں کی یاد آ گئی ہے, آج ماں کی یاد آ گئی ہے. حضور آج اتنی خوشی کا دن اور ماں کی یاد. میرے محبوب کہتے عمر میری ماں نے مجھے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا, کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی, آج یہ بیٹے کی شانیں دیکھتی, یہ ہزاروں وصف لوگ دیکھتی. آج میری ماں ہوتی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی, سورج کو پلٹتے دیکھتی, چاند کے ٹکڑے دیکھتی, کنکر میرا کلمہ پڑھتے, میری ماں یہ دیکھتی تو کتنی راضی ہوتی. عمر میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی, میں مصلی پہ ہوتا اور ماں حجرے میں ہوتی, میری ماں کو کوئی کام پڑ جاتا, کہتے آہستہ سے پردہ سرکتا, اندر سے آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن جا. آقا کہتے ہیں عمر نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, یا رسول اللہ بندگی چھوڑ دیتے, بندی کی بارگاہ میں جاتے. عمر آقا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہو. آج ماں پانی مانگتی رہتی ہے, بیٹا موبائل چلاتا رہتا ہے. آج ماں کہتی رہتی ہے دوا لاٹے, کہہ رہے ابھی آیا, ابھی آیا, ابھی آیا. یار کی ایک مس کال بھی آ جائے تو چپل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ماں 3 بجے پانی مانگ لے. لوگ کئی بار ہوتا ہے کتنے ایسے حادثاتی جنازے ہوتے ہیں, علامہ صاحب جن میں ہم جاتے ہیں, کیا ہوا پتہ نہیں, صبح اٹھے امی کا انتقال ہوا گیا تھا, پتہ ہی نہیں چلا, یہی نہیں پتا کیسے ہو گیا, یہی نہیں پتا. کہا ہم اٹھے تو چارپائی سے نیچے پڑی تھی. او بھائی تجھے نہیں پتا جب بڑھاپا آتا ہے جو تجھے دودھ پلایا ہے نا وہ پٹھے نچوڑ کے پلایا تھا, وہ ہڈیاں نچوڑ کے پلایا تھا. ایک وقت ایسا آ گیا یہ خود سے نہیں اٹھ سکتی تھی, اس نے تو پانی مانگا تھا, تو بیوی کے پلو میں ایسا لپٹ کے سویا, تجھے ماں کی پیاس کی آواز نہیں آئی. وہ بوڑھی اٹھی خود کو سنبھال نہ سکی, گری سر زمین پہ لگا, ختم ہو گئی. تو کہتا پتہ نہیں کیسے مر گئی, وہ تجھے آوازیں دیتے دیتے مر گئی. آج لگتا ہے نا یار یقین مانو عید ہوتی ہے, عید یہاں کیسے سوچ رہے ہیں یار, عید ہوتی ہے کہ نا یہاں ہوتی ہے نا, نئے کپڑے پہن ہر جمعے ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو میں ان عیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم لوگ اسپیشلی مناتے ہیں. اب جمعے کو کون, یہ جمعے کو سننے ہی تیار نہیں, خطبہ 5 منٹ زیادہ ہو جائے نا تو گھڑی دیکھ کے گھر آ کے کب ہٹیں گے. بہرحال مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی, میں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں. عید ہوتی ہے نا عید, میں سچ بتا رہا ہوں کتنے بھی نئے کپڑے پہن لو, خوشبو لگا لو, عید مکمل نہیں ہوتی. عید مکمل تب ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. عید تب مکمل ہوتی ہے جب ابا سینے سے لگا کے کہتا نا سلامت رہو, تب عید ہوتی ہے. آج نا قدر نہیں ہے, کل جب یہ مبارکباد دینے والے نہیں ہوں گے نا تو اس دن تجھے عید بھی عید نہیں لگے گی, نہیں لگے گی. ہم جانتے, میں لوگ کیا سمجھتے ہیں, بڑے بڑے نام بڑے بڑے لقب اشتہاروں میں دیتے ہیں, کوئی سکون نہیں ملتا. آج بھی قسم سے جب گھر آؤ اور اماں اور ابا باپ نام لے کے جب آواز دیتے ہیں نا تو جتنا کلیجہ اس نام سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا ان اشتہاروں سے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا. کچھ جملے زندگی میں بڑی برکت ہوتے, بڑی برکت ہوتے. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی جوتے لے گیا ہے, کوئی رومال ہی لے گیا, برکت کے واسطے دے دو, لے جاؤ بھائی, اس سے ہمیں کیا خوشی ملی. خوشی تو تب ملتی ہے جب ماں کہتی میرے گڈو تو سلامت رہے, میرے پپو تو سلامت رہے, میرے چاند تجھے کسی کی نظر نہ لگے. یہ جملے ہوتے ہیں جو زندگی میں برکتیں پیدا کرتے ہیں. کوئی کہتا مولانا تم نہیں جا رہے یار, سب برف میں گھومنے گئے, چل لے نا آج کل گھومنے, برف میں ویڈیو بنا کے ڈال لیا, مر گئے کئی پھسل کے وہیں. کیوں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں کیا مولا, کیوں؟ ارے مولانا فرقان صاحب تمہیں کیا پتا, کام میں تھک جاتے ہیں نا تو وہ اس لیے کچھ دن دور جانا چاہتے ہیں, اکیلے. کیا انجوائے, مجھے انگلش نہیں آتی ہے تو ایسے بولتے ہیں انجوائے کرنے جا رہے ہیں.
ہے نا، یہ بولتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لو میری بات، جاؤ جو بہت تھک گیا ہو، کروٹ چین نہ ہو کسی، مت جانا کسی بھی لندن، افریقہ، امریکہ، کشمیر، کہیں مت جانا، وقت اگر ساتھ دے دے تو ماں کے قدموں تک چلے جانا۔ جب بہت تھک جاؤ نا تو ماں کو بستر پہ بیٹھانا اور تو اس کی جوتیوں میں بیٹھنا اور کہنا ماں وہی ہاتھ سر میں ڈالنا جو بچپن میں تیل ڈالتی تھی، ذرا لگانا وہ ہاتھ، قسم کھا کے کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹلوں کے سلیپ ویل کے گدوں پہ وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کی جوتیوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، 1000 ایسی روموں میں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں کے آنچل کے سائے میں بیٹھنے میں ملتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، خدا کی قسم جب ماں دعائیں دیتی ہے ایسا لگتا ہے اللہ نے جنت کھول دی ہو اور کھڑکیوں سے جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی۔ ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو اللہ، لمبی عمر کی۔ بڑا لمبا ہو جائے گا جو فرمائش دی گئی ہے، اس کو الگ سے 1 گھنٹہ پورا چاہیے، اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے خدا را قدر کریں، ماں باپ کریں گے انشاءاللہ۔ بڑھیا حصہ بول لیں، ہاں یہی چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ہی یہی نہیں کہ مولوی بڑا اچھا تھا، کرسی بھی اللہ، تخت بھی چٹر چٹر بول لیا تھا، تخت بھی دیکھ کے بولتا ہے، ہم پہ نہیں بولا ابھی تک، جتنا بولا تھا حضرت کی باری میں بولا تھا، ہے نا۔ اس پہ 2 بار تو پیچ ہو گیا ہے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی، میں بس تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ یہ فرمائش کس کی ہے؟ فاروق بھائی اگر موضوع پہلے ہی لکھ کے دے دیتے نا تو پھر بہتر ہوتا۔ ہاں میں بس سنیں گے نا ابھی، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں کہہ دیں یا رسول اللہ، جی یہ سلامت رہیں۔ واقعی ایک کے پار سوئی چلی گئی ہے، شکر ہے سنی کے کبھی 12 نہیں بجتے، 1 بجا ہے نا، 12 نہیں بجتے، جب بجے ہوں گے تب ہم نے گھڑی نہیں دیکھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی 12 ہی نہیں بجے۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ ماں رات کو پانی مانگتی رہتی، پانی پانی پانی، وہ مر گئی بیچاری، لیکن کہتا پتہ نہیں ہم تو اٹھے تو نیچے پڑی تھی، یہ کہہ رہا پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہ چلا۔ دوست کی مس کال آ جائے، دسترخوان اماں لگا دیتی۔ فکر ان لوگوں کی فکر کریں، ماں باپ کی فکر کریں۔ جب یہ جوان تھے نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتے تھے، آج بوڑھے ہو گئے تبھی تم سے نہ تازہ چپاتی مانگتے، اس پہ تانے دیتے ہو۔ بہویں کہتی ہیں حرام کی مل رہی ہے، اب آ کے للیوں کے دور میں نہ کھائی گرم روٹی، بہووں کے دور میں کھا گا۔ اور سن جاہل، جب بیٹیوں کا دور تھا نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتا تھا، آج کمزور ہوا کہ اس لیے آپ سے گرم روٹی مانگ۔ بتاؤ تم دیکھو مزدور پہ، اسٹیشنوں پہ دیکھو، ہم لوگ سفر میں رہتے، ہم نے باپ دیکھے، اسٹیشن پہ سوکھی روٹی بھگو کے کھاتے دیکھا ہم نے باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے لیے 4 پیسے بچانا چاہتا ہے، ورنہ مارکیٹ میں کیا نہیں ہے۔ جا کے دیکھو کوئی ٹنکی کا پانی پیتا ہے مزدور، کوئی گڈے کا پانی پیتا ہے، کیا ان کے سامنے پانی کی دکانیں نہیں؟ کیا ان کے سامنے بسلری نہیں؟ وہ بھی تو 150 روپے شام تک کمائے گا، 250 400 500 کمائے گا، وہ بھی چاہتا 20 روپے کی بوتل لے لیتا، لیکن کبھی اس نے 20 روپے پانی میں خرچ نہ کر کے کبھی گڈے کے پانی سے پیاس بجھائی ہے، کبھی اس نے ٹنکی کا پانی پیا ہے۔ اس کا بھی تو جی چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھاتا، لیکن اس کو خیال آیا آج 20 روپے بچا لو، شاید یہ بیٹی کے دوپٹے میں کام آ جائے، آج 20 روپے بچا لو تاکہ بیٹے کی فیس میں کام آ جائے، آج 20 روپے بچا لو تاکہ بچے کا کورس خرید سکوں، آج 20 روپے بچا لو تاکہ بچے کے جوتے خرید سکوں۔ ہر دن وہ تیرے لیے بچاتا رہا، اور آج سن کان کھول کے، اور ماں نے دودھ پلایا ہے، ہضم کر کے دکھانا۔ اور جس کے لیے ماں باپ چھوڑ لگا ہے، جس کے لیے ماں باپ سے لڑ لگا ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ نہیں، وہ بیوی جس کے لیے ماں باپ چھوڑ
دیتے ہو. خدا کی قسم اس نے تجھے ہٹا کٹا دیکھا ہے تب نکاح کے لیے تیار ہوئی ہے. اس نے تیری کمائی دیکھی ہے تب تجھے اپنایا ہے. تیری زمین دیکھی ہے تب تجھے شوہر بنایا ہے. اس نے تیری حیثیت دیکھی ہے تب تجھے اپنایا ہے. ان ماں باپ کو سلام کر. اگر کانا بھی ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہے. لولا ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں ہمارا ہے. اگر نکما ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہے. جسے دنیا ٹکراتی ہے اسے آگے بڑھ کے ماں باپ سینے سے لگایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. بھائی سنے ذرا بڑی چیز ہے. ماں باپ میسج مس کال آ گئی. اکثر کھانے کی فکر ماں باپ کو ہوتی ہے. لکھ لو تمہاری کتنی بھی لاڈلی بیوی ہو نا اتنی فکر تمہاری نہیں کر سکتی جتنی فکر تمہاری ماں کر سکتی ہے. یہ لکھ لینا میری بات. آج میں بتا رہا ہوں شاید پیدائش کے بعد آج تک آپ سے کسی نے نہ کہا ہو لیکن آج فاروق بھائی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں اور آپ کو ایک جگہ بیٹھایا. چونکہ باپ باپ کی محبت ہے کہ آج یہ ان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں. کل بچوں کو کوئی یاد بھی تو دلائے کہ آج تجھ سے 10 روپے کی دوا نہیں دلائی جا رہی. اس باپ نے تیرے عقیقے کے موقع پہ لاکھوں میں خرچ کیے تھے. کل یاد دلائے نا اولاد کو یہ بھی. اور یہ بات یاد رہے گی کیونکہ آج آن لائن ہے. یہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو بچے دیکھیں گے کہ ایک دن ایسا بھی آیا تھا ایسا بھی آیا تھا. آج ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے کھانے پہ صرف ماں باپ کو فکر ہوتی ہے. ہم راتوں میں چلنے والے لوگ کبھی 3 بجے کبھی 2:30 بجے آتے ہیں. کبھی گھر سے لیٹ نکلتے ہیں تو روڈ پہ 10 بجے 9 بجے 11 بجے بوڑھے ماں باپ کھڑے مل جاتے ہیں. کیسے کھڑے؟ ہم لوگ روکتے ہیں گاڑی. یار ہو سکتا ہے مدد کی ضرورت ہے. پوچھے کیا کہاں جانا ہے؟ اس سے پوچھتے ہیں کہاں جانا چچا؟ کہتا جانا کہیں نہیں یہیں تک آیا تھا. کیوں؟ کہنے لگا ابھی بیٹا شہر سے نہیں آیا. اس لیے ماں باپ روڈ پہ آ گئے کیونکہ بیٹا شہر سے نہیں آیا. کیا کبھی بیٹا بھی اس لیے آیا کہ ابھی ابا شہر سے نہیں آئے؟ کیا کبھی فکر ہوئی اتنے بیٹے کو کہ ابھی باپ واپس نہیں آیا ہے؟ دسترخوان لگ گیا, کھانا کھانے اٹھے, بیٹھے تھے کھانے کے لیے, گھنٹی بج گئی. کیا یہ ہر ماں کی کہانی نہیں؟ دوست نے کہا جلدی آ, میں باہر کھڑا ہوں. دسترخوان چھوڑا, ماں کہتی رہ گئی للہ کھانا کھا لے. اور بڑے بوڑھے ماں باپ تو ایک بات کہتے ہیں, رشید بھائی کہتے ہیں کہ کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے, پیچھے سے ہی آواز آتی ہے کھانا چھوڑ کے نہیں, روٹی چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے, روٹی چھوڑ کے نہیں جاتے, پاگل اسے کھا جا. کہہ رہا بس ابھی آیا. یہ کہہ کے نکل گیا. تو گیا, تو نے یاروں کے ساتھ چکن اڑایا, فرائی اڑایا, چنگیزی اڑایا, جانے کیا کیا اڑایا, ناک تک کھا کے بیٹھ گیا. پھر یاروں کے ساتھ گپے شپے چلتے رہے. لیکن تجھے پتا ہے ماں نے اسی لیے نہیں کھایا کہ جب بیٹا آ جائے گا وہ کھا لے گا پھر میں کھاؤں. یہ سمجھے ان کے درد کہ وہ آ جائے گا اس کو کھلانے کے بعد کھاؤں گا. یہ سوچ کے ماں نے نہیں کھایا. اور کھیل ہم لوگوں کے بڑے بوڑھے کہہ کرے کہاں جا رہے ہو؟ کھیل چھیل. ہمیں آج تک چھیل کا معنی نہیں پتا. ہمارے دادا کہتے تھے ادھر چلے چھیل. اب آئے چھیل گھر میں. رات کے 12 بجے ماں وہی سادہ سیدھے دل ماں بیٹھی تھی دسترخوان پہ. غصہ آ گیا اس کو. اس نے کہا اتنی دیر لگا دی, تمہیں ٹائم بھی نہیں دکھتا. ماں کا غصہ جائز تھا. تو یہ کیا کہتے ہیں منہ بند رکھے کر. تو ماں کہتی ہے میں کچھ سے غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں, یہی تو کہہ رہی ہوں جلدی آتا. تو وہ کہتا میں تجھے پاگل دکھ رہا ہوں؟ اچھے برے کی مجھے تمیز نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ منہ بند کر. اور تجھے خدا کا واسطہ یہ آواز جو رات کے 1 بجے 12 بجے 2 بجے تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے نا, یہ زحمت نہیں ہوتی, خدا کی رحمت ہوتی ہے. آج اس کا انتظار تجھے برا لگ رہا ہے نا,
آج اس کی آواز تجھے کتے جیسی لگ رہی ہے، آج کہتا ہے گدھے کی طرح نہ بولا کر۔ خدا کی قسم جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی، جس دن قبرستان چلی گئی، جا گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے، رات کے 1 بجے آنا 2 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جس دن ماں باپ چلے جائیں گے، گھر میں کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، اس دن تو گھر کے اندر آئے گا لیکن تیرے کان ترس جائیں گے، کاش وہ ڈانٹنے والی آواز پھر سے آ جائے، پھر سے کوئی آواز دے گا، میں اس دن تیرے کان تلاش کریں گے، تجھے وہ ٹوٹی چارپائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، وہ دیوار سے لگی لاٹھی دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا۔ اس دن تجھے پتا چلے گا تو نے کتنی بڑی دولت کو کھو دیا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ہے تو ان کی قدر کر لو، کل اگر یہ نہیں ہوں گے ساری دولت اٹھا کے پھرنا، دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا ایک بار ماں کا چہرہ دکھا دو، پوری دولت لے کر بھی کوئی ماں باپ نہیں دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کرتا۔ اس لیے ماں باپ کی لمبی عمر کی بھیک مانگو، اور ماں باپ ہوتے، ماں باپ ہوتے۔ وہ کسی نے ایک شعر کہا تھا فرقان بھائی، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ہاں پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے، کوئی اس بچے سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں۔ کبھی سمجھیں اس چیز کو، بڑی اچھی بات ہے، منور رانا آدمی غلط بات بڑی اچھی کی۔ اس نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ بات بڑی اچھی کہی تھی۔ میں نے کہا تھا نصیحت اور دیوار پہ ہو تو پھر ہمیں دیوار سے مطلب نہیں، ہمیں نصیحت سے مطلب ہے۔ منہ خراب تھا، بات اچھی کہی ہے نا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ اور وہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی، کسی نے کہا تھا کہ ماں جب اٹھاتی ہے نا تو کمر تک اٹھاتی ہے، اور باپ جب اٹھاتا ہے تو کندھے تک لے جاتا ہے۔ اس نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہے، تو کسی عقل مند نے جواب دیا، اچھی بات کی۔ اس نے کہا ماں اس لیے کمر تک اٹھاتی ہے، وہ چاہتی ہے میرا بیٹا بھی وہاں تک دیکھ لے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں، اور باپ جو کندھے تک اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کو نظر آ جانا چاہیے۔ کیا ان کی قیمت ادا کریں گے، کیا ان کا بدلہ دیں گے؟ بلندیوں سے، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ہاں تو ماں باپ ہوتے، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ یاد رکھیے ماں اولاد کی بڑی فکر مند ہوتی ہے، بڑی فکر مند ہوتی ہے۔ مجھے بات یاد آئی، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ راکیہ ساجدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی گھر آئے۔ سنے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، توجہ ہے نا سارے، ابھی نہیں تھکے نا؟ بھائی گھر آئے، مولا کائنات خاتون جنت دیکھ آج گھر میں جھاڑو لگا رہی، صفائی کر رہی، سارے کام کر رہی، خادمہ ایک طرف کھڑی ہے۔ حضرت علی کہتے فاطمہ آج خیر تو ہے، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی، سارے کام خود کر رہی ہو۔ خادمہ نے اتنا سنا، کہنے لگی علی پتہ نہیں آج ہوا کیا ہے خاتون جنت کو کہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی، اپنے ہاتھ سے کر رہی۔ حضرت علی آئے، فاطمہ خیر ہے؟ جی علی، آج سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو، شکر ہے اللہ کا، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو دیکھا حضرت علی کے چہرے کو، کہنے لگی علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے، یہ امامہ رہ گیا جو آپ کے سر پہ، فرصت ہے تو دے دیں ذرا اس کو بھی دھل دوں۔ حضرت علی نے امامہ بھی دے دیا، خاتون جنت نے وہ بھی دھل لیا۔ اس کے بعد شہزادوں کو بلایا، نہلایا، جب صاف کیا اور آنکھوں میں سرما لگانے لگی نا تو رونے لگ گئی۔ حضرت علی نے دیکھا، فرمانے لگے فاطمہ خیر تو ہے نا، آج خلاف معمول کام کر رہی ہو؟
کہا کیوں؟ کہا جب بیٹوں کو سجاتی تھی تو مسکراتی تھی اور چومتی تھی، آج رو رہی ہو؟ ایک بات کہی خاتون جنت نے، علی آج آخری بار بیٹوں کو نہلایا ہے، کل میرے بعد پتہ نہیں میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ علی اس خیال نے رلا دیا، اتنا سننا تھا حضرت علی سکتے میں آگے، فاطمہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہتی علی بات سنیں، تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، فجر کے انتظار میں آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور آئے تھے، وہ فرمانے لگے فاطمہ سحری کھا لی بیٹی؟ پریشان نہ ہونا، آج سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار ہمارے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ لگتا ہے علی آج میں جانے والی، میرے بابا آئے تھے، حضرت علی نے اتنا سنا نا، ہاتھ پکڑا، خاتون جنت سنیں ماں کیا ہوتی ہے، خاتون جنت فرماتی شہزادو جی امی کا جاؤ نانا کے مزار پہ ماں کا سلام کہہ آؤ، یہ کہہ کے بچوں کو بھیج دیا آپ نے، اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی علی کچھ بات کہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کہو نا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتی ہوں۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہو، کیا چاہیے؟ ہاتھ پکڑا خاتون جنت نے حضرت علی کا، آپ لے کر کے بیٹھی، کہا علی کہا آؤ تو سکی، کہا کیا بات ہے؟ کہا علی ذرا ہاتھ دو، حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ خاتون جنت کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ حضرت خاتون جنت نے اپنا دامن خاتون جنت نے ہاتھ میں دیا علی کے، کہتی ہیں ذرا پکڑو تو سکی، ایک ہاتھ علی نے، ایک کونا علی نے پکڑا، دوسرا کونا خاتون جنت نے پکڑا، اب نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اے علی آپ کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، علی کی چیخ نکل جاتی ہے فاطمہ میرے ساتھ اتنے دن گزارے ہیں، تم خطا کی بات کر رہی ہو، آج تک کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ فاقے کیے کبھی روٹی تک کا سوال نہیں کیا، اے فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کالی عرض اتنا سا ہے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، کہا کس خطا کی بات کرتی ہو؟ کالی یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کھانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے تم نے کسی چیز کو کہا ہو، مجھے کرنے میں دیر ہو گئی ہو، اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ خدا کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر کے جا۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، خدیجہ بھی کھڑی ہوں گی، فاطمہ جب علی سامنے آئے تو مصطفیٰ سے میری شکایت نہ کر دینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ کس کے حوالے کر کے آئے تھے، جس نے تو وقت کی روٹی نہ دی اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے، جہاں کبھی پیٹ بھر کے نہ کھایا اس کے حوالے کیا تھا۔ خاتون جنت رو دیتی ہے، کہتے ہیں علی وقت کم ہے، جلدی سے میری بات سن لی جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کہو تو سکی، اب ذرا غور سے سننا پیارے۔ خاتون جنت کہتی ہے اے علی کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تب بیویاں کفن سے لپٹ کے کہتی ہیں اجی معاف کر دو جو غلطی ہو گئی، اور میری بہن بیٹی اب یہ کفن میں لپٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اگر معافی مانگنی تھی تو اس کی زندگی میں مانگ لیتی، اگر راضی کرنا تھا جیتے جی کر لیتی، اس لیے کہ تیری جنت رب نے اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ فرمایا گیا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کفن نوچے گی معاف کر دو، اور پہلے کہتی تھی مرجٹ رکھ کے نیچے جا کے تیری شکل نہ دیکھوں، تو لوٹ کے نہ آئے، یہ دیتی تھی تانے، آج لپٹ کے کفن سے کہہ رہی ہے معاف کر دو۔ میری بہن یہ معافی تلافی سب جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو پھر یہ رجسٹر بند ہو گیا، اب تو اللہ ہی مالک ہے، اس سے پہلے کے سانسیں جو ہیں وہ بند ہوں اور ہمیشہ کے لیے رشتے ٹوٹ جائیں، ان کی زندگی میں معافی مانگو۔ اگلی بات جو خاتون جنت نے کہی تھی، دل تڑپتا ہے ماں باپ کیا ہوتے۔ خاتون جنت نے کہا تھا علی میں اجازت دیتی ہوں تم دوسرا نکاح کرو، لیکن یاد رکھنا جب دوسرا نکاح کر لو نا تو علی مجھے نہ بھول جانا، میری قبر پہ آتے جاتے رہنا۔
علی مجھے تمہارا انتظار رہا کرے گا. یہ نبی کی بیٹی باتیں کر رہی ہیں، خاتون جنت. علی میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، مجھے یاد آیا کرے گی تمہاری، کبھی چہرہ دکھا دیا کرنا. اور اگلی بات جو کہی، کہا علی نکاح کرو گے؟ کہتی کہ سنو، تم ہفتے کی 6 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 رات ہفتے میں میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا. میرے حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے. علی کبھی حکم نہ دینا، میں نے آج تک حسین کو کبھی حکم نہ دیا، چھوٹے ہیں، میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ علی میں ماں ہوں ان کی، مجھے فکر کھائے جا رہی ہے، میرے بیٹوں کو میرے بعد دکھ نہ ہونے دینا. او یار یہ ماں ہوتی ہے، جاتے جاتے کہہ رہی ہے علی میرے بچوں کو دکھ نہ دیا جائے. اگلی بات کہی تھی، علی سنو زینب ہے نا بڑی حیا والی ہے، زینب بڑی حیا والی ہے، علی دن کے اجالے میں کم آنا گھر میں. کہا کیوں؟ کہ رات کے اندھیرے میں آیا کرنا، آج بھی جب تم سامنے آتے ہو نا تو زینب میری پیچھے چھپ جاتی ہے، اگر میرے بعد تم آؤ گے تو زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ کہا حیا والی بیٹی ہے میری. علی کبھی دن کے اجالے میں بغیر بولے گھر میں نہ آنا. میری فاطمہ، میری زینب بڑی پردے والی بیٹی ہے، حالانکہ شریعت میں باپ بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن حیا اور غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے. کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتی، اور کتنی ایسی بے غیرت ہوتی ہیں جو ننگی شادیوں میں نظر آتی ہیں. تو کیا رشتے ٹوٹ گئے؟ کیا حکم بدل گیا؟ نہیں، یہ تو خون خون کی بات ہے. جس زینب کی تربیت فاطمہ نے کی ہو، بتاؤ وہ زینب کتنی حیا والی ہے. کہا تھا ذرا دن میں آنا نا تو بھانس کے آنا، میری زینب بڑی حیا والی ہے. اور فرمانے لگی سنو علی جی، فرمایا بچوں سے دور نہ رہنا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ ہیں. اتنے میں نورانی چہرہ نظر آیا. شہزادوں سے کہا شہزادوں کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ نانا کو سلام کرنے آئے ہیں، ماں نے بھیجا. کہا جلدی گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے. جب اتنا سنا نہ کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں بلکہ سارے نبی خاتون جنت کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے. اتنا سنا شہزادے دوڑ گئے. جیسی گھر پہنچے ادھر معاملہ یہ تھا، کہتی ہیں علی انتقال ہو جائے نا تو میرے پردے کا خاص خیال رکھنا. علی مجھے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہے. علی اب تم جاؤ. خاتون جنت اندر کہیں. علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کو سجدے میں جاتے دیکھا بس. کہتے میں باہر آ گیا، ایک آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کا یہ آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہ میں نے سنا فاطمہ کہہ رہی تھی اللہ مجھے حیات دی ہے جبریل سے بھی، اس لیے ملک الموت کو نہ بھیجنا، تیرا فیصلہ تیری مرضی. لیکن فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی روح اپنے دست قدرت سے خود تو نکالے تاکہ فاطمہ کی حیا بھی باقی رہ جائے، مصطفیٰ کی شریعت بھی باقی. اللہ ہوا بھائی، ماں کا کردار دیکھا. بیٹے آئے تب تک ماں کا انتقال ہو چکا. شہزادوں نے قدموں میں سر رکھا، مولا کائنات نے سینے سے لگایا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. ماں باپ کا رشتہ آخری سانس تک نہیں ٹوٹتا. ہم تو سارے ہی کربلا والے لوگ ہیں، سارے ہی کربلا والے لوگ ہیں. میرا حسین جب کربلا جا رہا تھا نا تب بھی ماں کے مزار پہ آ کے کہا تھا امی حسین جا رہا ہے، امی حسین جا رہا ہے. امی دعائیں نہیں دیں گی؟ خاتون جنت کی قبر انور سے آواز آئی تھی شہزادے تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں ہوں کیا مجھے پتا نہیں ہے؟ حسین تو چل، تو کربلا بعد میں پہنچے گا، تیری ماں فاطمہ تجھ سے پہلے کربلا آ جائے. اور گواہ ہے تاریخ، علی اکبر نے جسے روتے ہوئے دیکھا تھا کوئی پردیسی نہیں تھا، کوئی اجنبی نہیں تھا. مولا حسین نے کہا تھا علی اکبر جسے تم دیکھ کے آ رہے ہیں وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. تو ماں کے رشتے اولاد سے آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے، آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے. دوسری بات ایک اور کہی تھی حضرت علی کی،
وصال کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کبھی پھر ہو جائے گی. آپ سے بس اتنی گزارش ہے، اللہ بیٹا دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے، بیٹی دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے. یہ میں نے بیٹوں سے اور بیٹوں کے حوالے سے بات کی، 4 باتیں بیٹی کے حوالے سے بھی کہہ جاؤں تاکہ خدیجہ فاطمہ کا بھی دنیا میں آنے کا مقصد اور ان کی آنے کی برکت سے یہ بات ہمارے اور آپ کے بیچ ہو جائے. میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی. گھڑی نہ دیکھ بھئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لوں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میرا اپنا مزاج ہے کہ میں اتنی دیر بات کرتا ہوں جتنی دیر لوگ سن لیں، ہے نا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، باقی تو سارے ہی لوگ اچھے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. جس نے گھڑی دیکھی اس نے بھی ہمیں وقت کی قیمت بتائی ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. بس آخری بات میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی. بیٹی زور سے بول دو بیٹی. اتنی سستی سے کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی. چائے پی کے بھی گرمائی نہیں آئے گی تو پھر کیا پیو گے؟ ہاں ماشاءاللہ، جو پی رہے ہیں وہ تو بول ہی نہیں رہے. جسے ملے یوں وہ کرے کیوں، ہے نا. لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا. محفل تو سجائی ہے نا فاروق بھائی نے، لنگر تو سارا ہی مدینے والے کا ہے نا. لنگر تو سارا حضور کا ہی ہے نا. وہ ان کی مرضی ہے کس کی جیب سے کہاں چالو کریں گے، یہ تو حضور کا فیصلہ ہے نا. ہم تو یہی کہیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی، بیٹی رحمت ہوتی ہے. سنیں، جب بیٹا آتا ہے اللہ فرماتا جا اپنے لیے بھی کمائیے اور اپنے ابا کے لیے. لیکن جب بیٹی آتی ہے تو ساتھ میں رب کا پیغام لاتی ہے. جب بیٹی آتی ہے رب فرماتا جا ماں باپ سے میرا سلام بھی کہنا اور یہ خوشخبری بھی لے کے جا کہ تو آ گئی ہے نا تو باپ سے کہنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ابا اپنا بھی رزق لائی ہوں ساتھ میں تیرا بھی لے کے آئی ہے. یہ پیغام بیٹی لے کے فرمایا گیا بیٹی آتی ہے تو اللہ فرماتا میں تیری بھی روزی کا انتظام کروں گا اور تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا. گارنٹی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر کے مرد کی کمائی بڑھ جاتی ہے. ہاں کمائی بڑھ جاتی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں خدا کا سلام آ جاتا ہے جس میں بیٹی آتی ہے. ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں پہلا بیٹا ہو جاتا. ہاں مانگ پہلے جوتا مارنے والا منہ پہ. فرق ہوتا ہے حضرت، امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، عالم کی بیٹی ہو جاہل کی بیٹی ہو، جاؤ یہ فرق سب میں دیکھ لینا. بیٹے کا شوق پورا نہ کرو، گریبان پکڑ کے کھڑا ہوتا جوتا وہی پہنوں گا جو اس کے بیٹے نے پہنا ہے. لیکن جاؤ کبھی عید پہ کسی غریب کی دیوار سے کان لگاؤ، ابا کہتا بیٹی نئے کپڑے نہیں بنائے تو نے؟ وہ کہتی ابا پچھلی عید کو تو بنائے تھے نا، پرہیز کر لوں گی انہی کپڑوں میں عید ہو جائے گی. اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے پسینے کا مطلب سمجھتی ہیں اور بیٹے باپ کی تھکن کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ فرق ہوتا ہے. اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو، بیٹیاں مانگا کرو. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو پالا پوسا عزت سے رخصت کر دیا، کہتے ہیں جاؤ اسے جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. لیکن پالنا پوسنا یہ رخصت کرنا بھی یہ باتیں ذرا 3 ہیں، سن لیں. اس میں بھی 3 چیزیں لازم ہیں. خالی پیدا ہو کر کے اس کو مطلب ہیرون بنا کے بازاروں میں گھما کے شادی کر دیا نہ جنتی سکل پہ تھپڑ پڑیں گے. اس کے بھی اصول ہے کچھ. فرمایا گیا بچوں کا حق ہوتا ہے، فرمایا گیا 3 کام کرنے. جب بیٹی پیدا ہو پہلا حق یہ کہ اسے اچھا نام دو. نام اچھا دو. کسی نے کہا نام اچھا کیا ہے؟ کوئی کہتا سابیہ، کوئی کہتا ثانیہ، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. محبوب تم بتاؤ اچھا نام کیا؟ فرمایا جو میری بیٹی کے نام پہ بیٹی کا نام رکھے گا اللہ میری بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹی کو جنت عطا فرمائے گا. کیا نام؟ فرمایا بیٹی کا نام میری فاطمہ کے نام پہ رکھو. اچھا نام تو تھا فاطمہ رکھو، لیکن ثانیہ کیوں؟ کرکٹر بناؤ گے کیا بھائی؟ بیٹی کا نام خاتون جنت کے نام پہ رکھنا یہ پہلا حق تھا. اگر آپ نے کر دیا پورا تو مبارکباد کے مستحق ہے.
اور اگر نہیں رکھا آپ نے اچھا نام، اچھے سے مراد یا تو خاتون جنت کے نام پہ ہو یا نیک بیٹیوں کے نام پہ ہو، نیک بیٹیوں کے نام پہ رکھو، میمونہ رکھو، زینب رکھو، حلیمہ رکھو، خدیجہ رکھو، یہ ساری نیکوں کے نام ہیں، یہ سارے اچھے رکھنے تھے، سارے اچھے۔ اب تو مجھے پتہ نہیں، ایک کہہ رہا نام بتا، مانا پوچھنا مولانا میں نے بتا کہ بیٹی کا نام میں نے انا رکھا، اس کا کیا مطلب؟ میں نے اس کا مطلب تو بیڑا ہی غرق کر دے گا۔ میں بولا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو سامنے والے نے کہا خالی میں ہٹا دے سب کچھ بن جائے گا۔ یہ میں جو آگے نا میں، اور یہ کہتے ہیں انا لے کے ڈوب گئی، تو اس نے بیٹی کا نام انا رکھا۔ ایک تو کہہ رہا میں نے بیٹی کا نام انشا رکھا، کیونکہ قرآن میں نا انشا، ایک منتشا رکھے پڑا، یہ بھی قرآن میں۔ ارے اللہ کے بندے پوچھ تو لے، منتشا کیا ہے، انشا کیا ہے؟ ہاں لونڈے کا نام خناس رکھ دیا کہ ہے تو قرآن میں، تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے پوچھ پاچھ کے رکھ لیا کرو۔ ابلیس بھی ہے قرآن میں، تو یہ تو بہت ہوں میں حضرت، ہاں مشرکین مجرمین، ایک تو یہ ان چیزوں سے پوچھ کے نام رکھا کرو، پوچھ کے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ نام اچھا رکھنا، پہلا حق کیا ہے بیٹی کا نام اچھا رکھنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے اسلامی تعلیم اور تربیت دی جائے، یہ دوسرا حق، اسلامی تعلیم و تربیت۔ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے اسے دین سکھاؤ، تربیت کیا ہے؟ اسے کنیز فاطمہ زہرا بناؤ، ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دینا۔ ایک دن سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی، دھوکے سے دوپٹہ سرکنے لگا، خاتون جنت کوئی کام کر رہی تھی، نظر پڑ گئی، دوڑ گئی، دوڑ کے جا کے بیٹی کا دوپٹہ ایسے سنبھالا جیسے کوئی گر رہا ہو اور ہاتھ پکڑا ہو۔ امی کیا بات؟ کہا بیٹی تیرا دوپٹہ سرک رہا تھا، توجہ کام میں تھی، میں دوڑ آئی۔ امی دوپٹے کے لیے؟ کہا نا، اسے بیٹی صرف دوپٹہ نہ سمجھنا، اسے اللہ نے نسلوں کی عزت بنایا ہے۔ یہ کپڑا ہی نہیں ہے، یہ نسلوں کی عزت ہے، تو یہ بھی لازم ہے بیٹیوں کو باحیا بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ دو حق ہو گئے، کیا؟ پہلا سلامت رہے نام، دوسرا تعلیم و تربیت اسلامی دینی ہے۔ اب تیسری ہے کہ اس کا عزت سے نکاح کرنا ہے، اس کے بعد پھر محبوب کی خوشخبری تمہارے لیے۔ جب نبی نے کہا 3 والا جنتی، یہ تو 2 والا کھڑا ہو گیا۔ حضور 3 والا جنتی، مجھ پہ تو 2 ہی ہیں، آقا میں نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، 3 والا جنتی ہے تو جا، 2 والا بھی جنتی ہے۔ پھر 1 والا کھڑا ہو گیا، حضور 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، مجھ پہ تو 1 ہے، آقا میں۔ حضور نے فرمایا خزانے کم تھوڑے ہی ہیں، فرمایا 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، جس پہ 1 ہے وہ بھی جنتی ہے نا؟ پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس پہ بیٹی نہیں تھی، آقا ہم تو رہ گئے نا، ہم پہ تو بیٹی نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا، جس پہ بیٹی نہ ہو، بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا۔ فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کر ڈالوں گا۔ بیٹی کی تمنا بھی برکت والی ہے، بیٹی آئے کتنی بڑی برکت، جس کی تمنا اتنی برکت والی ہے۔ اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو، اس لیے کہ بیٹیاں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی غمگسار ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی انتک راستوں میں چلنے والی ساتھی ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی تنہائی کی ساتھی ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کے دکھوں کی ساتھی ہوتی ہیں۔ جب بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بیٹیاں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں ابا ڈرنے کی بات نہیں، ابھی بیٹی زندہ ہے۔ کتنے بیٹے جب دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سنبھالتی ہیں، اس کے بعد باپ کہتا ہے آج
آج یہ میری بیٹی نہیں، اس نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ او لوگوں، خدا کے واسطے یاد رکھنا، اگر گھر میں برکتیں نہ ہو، اگر عذاب اتر آیا ہو، اگر گھر سے برکتیں روٹ گئی ہو، مت جانا تعویذ لینے کے لیے، مت جانا ڈوری لینے، بیٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیٹی نہ ہو تو بہن لینا، بہن نہ ہو تو ماں کو بٹھانا، کوئی بھی عورت ذات ہو گھر کے اندر، اسے عزت سے آگے بیٹھا اور پھر جھولی پھیلا اور کہ اللہ اس بیٹی کے صدقے میں برکت دے۔ یقین کہتا ہے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، خدا کی رحمتیں پہلے اتار دی۔